أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد العصر فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا ذكره حفظه من حفظ ونسيه من نسي وكان فيما قال إن الدنيا حلوة خزرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون رواه الترمذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عصر کے بعد خطبہ دیا، وعظ فرمایا، اور اس وعظ میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات تھے، نشانیاں تھیں، وہ سب بتلائیں، کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ جس نے یاد کیا اس نے یاد کر لیا، اور جو بھول گیا اس نے بھلا دیا۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ، بے شک دنیا بڑی میٹھی ہے، خضرۃ سرسبز ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تعالی نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے اپنے پہلے والوں کا، فناظر کیف تعملون، بس وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم عمل کیسے کرو۔ بہت ساری روایات میں قرب قیامت کی ایسی نشانیاں بتائی گئیں کہ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کے راستے بنا دیے جائیں، جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائیں، اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ چنانچہ جو لوگ آج حج اور عمرے کا سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر ٹنل بنا دی گئی، انٹرنل رنگ روڈ، ایکسٹرنل رنگ روڈ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی پہاڑوں کا پیٹ چیر کے انہوں نے راستہ بنا دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نگاہ نبوت ہزاروں سال پہلے سے اس منظر کو گویا آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ اس زمانے میں ایسی نشانیوں کا بندے کے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے راستے بنا دیے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کے راستے بنا دیے جائیں، اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں، اور اللہ اکبر، آپ جا کے دیکھیں حرم شریف کے بالکل قریب جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہ قریب کے پہاڑوں سے بھی اب زیادہ اونچے ہو گئے۔ جس زمانے میں ایک منزلہ عمارت ہوتی تھی
شاید ہی کوئی بندہ دوسری منزل بناتا ہوگا، مشینری نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں یہ کہہ دینا کہ پہاڑوں سے اونچی عمارتیں ہو جائیں گی، یہ فقط گمان اور خیال کی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دیے ہوئے علم کی بات ہے۔ آج ان نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، بہت زور کی آندھی آئی، تو ام المومنین میں سے کسی نے، امہات المومنین میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے جب تک کہ اہل عراق کا کھانا پینا ابھی بند نہیں کیا گیا اور عرب کی زمین ابھی سرسبز نہیں ہوئی۔ تو دو نشانیاں بتائی، معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اہل عراق کے اوپر کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ اور ہم نے پچھلے 8-10 سال میں کیا دیکھا، ایسی پابندیاں لگی اس جگہ پر کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، بیماروں کو دوا بھی نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ پوری دنیا تماشا کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، مگر کسی میں ایسی ہمت نہیں تھی کہ ان بیماروں کو دوائی پہنچا سکیں، ان بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں۔ اور دوسری بات کہ عرب کی زمین سرسبز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ جب عرب کی زمین میں خشک زمین زیادہ تھی، پہاڑی یا ریتلی، سبزہ نہیں تھا۔ اب تو ماشاء اللہ وہاں پر زرعی انقلاب برپا کیا جا رہا ہے، اور کچھ عرصہ سے سعودی عرب اپنی گندم کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے، بلکہ پچھلے 2-3 سال اس نے امداد کے طور پر پاکستان اور اس کے قریب کے ممالک میں گندم روانہ کی۔ اس قسم کی بہت ساری نشانیاں کتابوں میں ملتی ہیں، چنانچہ مختصر چند نشانیاں ذرا آپ بھی ذہن میں یاد کر لیں۔ فرمایا کہ جب معاشرے کے سب سے برے سب کے حاکم بن جائیں گے، اور آج دیکھیے کرسی لینا یا کوئی دنیا کے اندر ممبری لینا وہ ایک شریف انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا لڑائی جھگڑے مصیبتیں، جو زیادہ اپنی ہمت طاقت دکھا سکتا ہے وہی ممبری لے گا۔ پھر فرمایا کہ جب دیہاتی لوگ شہروں میں آ کر بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیں گے، آج آپ دیکھیں ان کے لیے 10 مربے اور ان کے 50 مربے اور ان کے 100 مربے، اور شہروں میں آ کے انہوں نے بڑی کوٹھیاں بنا لی۔ نشانیاں پوری۔ جب امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھا جائے، آج آپ مکان کسی کو کرائے پہ دے کر دیکھیں، چند سال کے بعد وہ کہے گا یہ میرا ہے۔ آج آپ کسی کے پاس امانت رکھوائیں، وہی اس میں بددیانتی کرے گا۔ امانت کو غنیمت کا مال سمجھے۔ حالت تو یہ ہے نا کہ گنے کی ٹرالی جا رہی ہوتی ہے، چھوٹے بڑے سب پیچھے اس کو کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور یہ ذہن میں خیال نہیں جاتا کہ یہ چوری ہے، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب لوگ دوسروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں، کیسی عجیب بات کہی۔ آج جو عزت دل سے شاید ہی کوئی کرتا ہو کسی کی، آج عزت ہو رہی ہے ظاہرداری کے طور پہ شر سے بچنے کے لیے، کہ جی ہم ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو یہ ہمارا جینا مصیبت کر دیں گے۔ حق بات کہی نہیں جا سکتی،
شر سے بچنے کے لیے دوسرے کا اکرام کرتے ہیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ جب پچھلے لوگ اپنے سے اگلے والوں پر لعنتیں بھیجیں، ان کو برا کہیں، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پہلے والوں کے اوپر جو ہے وہ تبرہ کرتے۔ جب ماں کی بجائے بیوی کی فرمانبرداری کی جانے لگے، شریعت نے تو کہا نا کہ بھئی ماں کی بات مانو، آج ماں تو ایک طرف، آج بیوی کی بات آگے رکھی جاتی ہے۔ جب باپ کی بجائے دوست کی بات مانی جانے لگے، آج وہ وقت آ چکا کہ آج کا بچہ اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتا ہے جیسے کوئی پاپ سے نفرت کر رہا ہو۔ دوست کو اپنا سجن سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کم علم بھی ہے، ناتجربہ کار بھی ہے، اسی کے پیچھے چلے گا، اسی کا مشورہ لے گا، اور اپنے نیک اور دیندار باپ کو بھی اپنا دشمن سمجھے گا۔ جب ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے، یعنی بیٹی اپنی ماں پر حکومت کرے، اور یہ تو نشانی ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ہمارے ہاں ایک صاحبہ کی حکومت تھی تو ماں وزیر تھی اور بیٹی وزیر اعظم تھی۔ بیٹی اپنی ماں پر حاکمہ تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس نشانی کو دیکھا۔ جب علماء اپنا ثانی نہ چھوڑے، یعنی ایسا کہت رجال کا دور ہو کہ جو عالم دنیا سے جائے تو اس جیسا کوئی دوسرا نظر نہ آئے، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اور اس میں سے اللہ نے غریبوں کا حق متعین کیا، مگر زکوٰۃ بوجھ نظر آتی ہے۔ قریانی، فحاشی، موسیقی عام ہو جائے، اور اس کی تو اب بات ہی کیا کرنے، اور اللہ محفوظ فرمائے اس ٹی وی سے اور انٹرنیٹ سے۔ اسی لیے یہ آج انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ کہتے ہیں، یعنی انٹر انٹو دی نیٹ، جال میں تم داخل ہو جاؤ۔ 90 سال کا بوڑھا بھی آج انٹرنیٹ کی گندگی سے محفوظ نہیں۔ اس عمر کے بوڑھے بھی سکرین پہ بیٹھ کے گندی سکرینیں دیکھتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک کمرے میں ماں انٹرنیٹ پر بیٹھی ہے، دوسرے میں بیٹا بیٹھا ہے، اور دونوں آپس میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اور آخر پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں اور بیٹے کا کنیکشن ہے۔ جب ہر کان کے قریب مغنیاں گانے لگ جائیں، ہم سوچتے تھے کہ چلو یہ ٹیپ ریکارڈ نے نشانی پوری کر دی، مگر نہیں، آج تو مصیبت ہی اور ہے۔ آپ نے اپنے بزنس کے لیے، کام کے لیے، دفتر کے لیے فون رکھا ہے، گھنٹی بجے گی، کام سے لگاؤ تو آپ کو آگے سے گانوں کی آوازیں ہیں۔ اور اب تو نئے سیٹ جو بن رہے ہیں ان میں ویسے ہی فلمی گانوں کی ٹونیں ہیں، دوسری ٹون ہے ہی نہیں۔ ہم نے طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ قریب ایک نوجوان بچہ تھا، اس کے جو ہے ٹیلی فون کال آئی تو ایک انڈین گلوکارہ کی گانے کی آواز طواف کے دوران وہ سنتا تھا۔ جب قرآن مجید پڑھنے والوں کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے، بس آواز تک ہے، بڑا بنا سوار کے پڑھیں گے، دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب مساجد میں شور غل عام ہو جائے، اسلام کا نام رہ جائے، قرآن کا نشان رہ جائے، اس وقت زلزلوں کا آنا
آندھیوں کا چلنا یہ عام ہو جائے گا. دیکھیے 1400 سال پہلے یہ نشانی بتائی گئی اور آج ان نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. فرمایا پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا, پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا. دیندار لوگوں کو چن چن کے مارا جائے گا. قیامت کی نشانی. مرنے والے کو اپنے جرم کا پتہ نہیں ہوگا. ایک آدمی کو مارا جا رہا ہوگا اور اس بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کس جرم میں مارا جا رہا ہے. بے گناہ لوگ نماز پڑھنے مسجدوں میں آئیں گے, لاشیں واپس جائیں گے. اور اس وقت میں چند نشانیاں اور بھی عجیب ہیں جو شاید ہمارے موجودہ حالات سے بہت قرب رکھتی ہیں. ایک نشانی فرمایا کہ ملک عرب کا بادشاہ مرے گا. ہم نے دیکھا چند دن پہلے ایک ملک عرب کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا, دوسرے نے اس ملک کو سنبھال لیا. پھر جو رمضان آئے گا اس کی پہلی کو سورج گرہن لگے گا, اور یہ بات بھی ہو گئی. اس رمضان کی پہلی میں سورج گرہن لگا اور 15 کو چاند گرہن لگے گا, اور وہ بھی اب سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ 15 کو چاند گرہن لگ رہا ہے. فرمایا اس دوران ایک آواز زمین سے برآمد ہوگی جو پوری دنیا میں سنی جائے گی. اب اس کی ایک تفصیل تو یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہر آواز ہو, اور یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جیسے یہ زلزلہ ہوا تو اب اس کی خبر, اس کی آواز پوری دنیا کے اندر گونج رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جب ہوں گی تو سمجھ لینا کہ اب قیامت بہت قریب ہے. ان نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی, ان الدنیا حلوۃ, بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی ہے, خضرۃ, بڑی سرسبز ہے. دو لفظ نبی علیہ السلام نے فرمائے اور دو لفظ میں پوری بات کہہ دی. سمندر کو کوزے میں بند کر کے دکھا دی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ دنیا بڑی میٹھی, دل نہیں بھرتا بندے کا. بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان بننے کو دل کرتا ہے, مرنے کو دل نہیں کرتا. کہتے ہیں جی ابھی تو میں جوان ہوں, نہیں, کہتے ہیں ابھی میں نوجوان ہوں. ایسا دنیا کا چسکا ہے دل میں کہ جس بندے کو پوچھو وہی کہے گا جی ایک شادی ہو گئی اب دوسری اور ہو. اجتماع میں اس عاجز کے منہ سے نکل گیا کہ بھائی 99% مردوں کے دل میں دوسری شادی کی تمنا ہوتی ہے. تو بعد میں پھر دوستوں نے آ کے کہا حضرت 100% ٹھیک بات ہے. جو کنوارے ہیں وہ پہلی شادی کی سوچ میں ہیں اور جن کی شادی ہو چکی وہ دوسری شادی کے سوچ میں. بیٹے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور باپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کاش میرا بھی نکاح ساتھ ہوتا. میٹھی ہے یہ دنیا, جیسے میٹھی چیز کھانے سے دل نہیں نہ بھرتا, بھر بھر کے ایک آئس کریم کھا لی تو پھر دوسری پھر کھانے کو دل کرتا ہے. بالکل یہی حال انسان کی آرزوؤں کا اور تمناؤں. دل نہیں بھرتا. ایک دکان مل گئی اب دل کرتا ہے کہ ایک اور مل جائے. ایک مکان مل گیا اب دل کرتا ہے ایک اور مل جائے. ایک گاڑی مل گئی دل کرتا ہے نہیں بچوں کے لیے الگ گاڑی مل. ان تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہے.
ایسی میٹھی ہے یہ دنیا کہ دل چاہتے ہیں کہ بس اس دنیا کو انسان اس سے لطف اٹھاتا ہی چلا جائے. خضرۃ سرسبز ہے. کتنا پیارا لفظ استعمال فرمایا کہ خوبصورت اور سرسبز منظر کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اور دنیا کا بھی یہی حال. ذرا باہر نکلو چار دیواری سے, آنکھیں تو نیچے ہوتی ہی نہیں. انسانوں کی شکلیں دیکھنے کو دل کرے گا, ان کے کپڑے دیکھنے کو دل کرے گا, دکانیں دیکھنے کو دل کرے گا, مکان دیکھنے کو دل کرے گا. آج کے دور کی ایک مصیبت آنکھوں کو نیچے کرنا, ہوتی نہیں آتی, کھلی کی کھلی رہ جاتی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اگلوں کا جانشین بنایا, یعنی تم سے پہلے تمہارے پردادا, دادا, والد وہ اس دنیا میں زندگی گزار گئے. آج تم ان کے جانشین ہو, آج تم ان گھروں میں زندگی گزار رہے ہو. یہ زمینیں کبھی تمہارے باپ دادا کے پاس تھیں, آج تمہارے پاس ہے. یہ مکان ان کے پاس تھے, آج تمہارے پاس ہے. یہ فیکٹریاں, یہ کاروبار وہ چلاتے گئے, آج تم چلا رہے ہو. تم اپنے بڑوں کے نائب بنے ہو. اللہ نے تمہیں کس لیے بنایا؟ فناظر کیف تعملون, یہ دیکھنے کے لیے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. تمہیں اس لیے ولی عہد نہیں بنایا اپنے گھر میں کہ تم مزے اڑاؤ, بلکہ اب تم کیسی زندگی گزارتے ہو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو, آخرت کی تیاری کرتے ہو, یا اسی کمینی دنیا پر فریفتہ ہو کے بیٹھ جاتے ہو. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش ہو اور اس کے بعد خوب کھیتی ہو جائے, سب ہر طرف گھاس ہو. دو جانور ہیں, ایک جانور صرف کھانے لگتا ہے اور کھا 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 کے اتنا کھاتا ہے کہ بدہضمی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے. اور دوسرا جانور وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگرچہ سبزہ تو بہت ہے مگر وہ بقدر ضرورت کھاتا ہے, پھر بیٹھ کے جگالی کرتا ہے, پھر کھاتا ہے, پھر جگالی کرتا ہے. تو فرمایا کہ پہلا بیمار ہو گیا اور دوسرا صحت مند رہا. یہی تمہاری اور دنیا کی مثال ہے. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کا دل کی تمنا رکتی نہیں, کہیں دل بھرتا نہیں. جتنا مل رہا ہے اور لینے کی تمنا, اور پانے کی تمنا. آپ اندازہ کریں کئی گھروں میں جتنے گھر کے لوگ ہیں, مرد اور عورتیں